أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. گزشتہ آیاتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا. تو غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر کچھ زخم آئے، دندان مبارک بھی شہید ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے اختیاری ان منافقوں کے لیے، ان کافروں کے لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے بد دعا کے جملے نکلے. تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ میرے حبیب آپ ان کو بد دعا مت دیجیے، آپ ان کو بد دعا مت دیجیے، یہ میرا کام ہے. اگر ان کو میں ایمان سے نواز دوں یا نہ نوازوں، آپ کے ذمہ یہ کام نہیں ہے، آپ ان کو معاف فرما دیجیے. تو اگلی آیات میں فرمایا، اس آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کی بادشاہت میرے ہاں ہے. زمین کی بادشاہت کرنے والا بھی میں ہوں، خالق اور مالک میں ہوں، آسمانوں کا مالک بادشاہ بھی میں ہوں. میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر تم کرنا چاہو، میری ذات میری منشا اس کے خلاف ہو، تم جو کچھ بھی کر لو تم نہیں کر سکتے. اگر تم نہ کرنا چاہو، میری ذات کچھ کرنا چاہے تو میں کر کے دکھا سکتا ہوں. تو کچھ فرقے ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات محدود ہے، جس طرح ہم محدود ہیں تو اللہ رب العزت بھی محدود ہیں. حالانکہ اللہ کی ذات محدود نہیں ہے، وہ تو الوراء الورا ہے، جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، ہر چیز پر قادر مطلق ہے. لیکن کچھ فرقہ ایسا ہے وہ کہتے ہیں نہیں کہ اللہ رب العزت محدود ہے، ہر چیز نہیں کر سکتے، اور ہمیں بھی ہر چیز کا اختیار ہے. تو اس میں رافضی ہے، خارجی ہے، یہ تو دو چار فرقے یہ اس طرح کہتے ہیں اللہ رب العزت کو ایک ہی حد تک بند رکھتے ہیں. تو اس کی ہندوستان کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک مشہور اکابر گزرے ہیں. ہر صدی کے اندر ایک اللہ رب العزت ایک مجدد پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے زندگی یہ چلتی رہتی ہے، دنیا چلتی رہتی ہے. مجدد پیدا کرتا ہے، ایک کے جانے کے بعد دوسرا ہوتا ہے. آج کی زندگی میں بھی ہوگا، اگرچہ ان کا نام ابھی روشن نہیں ہوا، جانے کے بعد کہیں نہ کہیں ان کا پھر تذکرہ ملتا رہے گا. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہندوستان کے اندر ایسا فرقہ تھا، اس کی سرکوبی کی، اسے ختم کر دیا. اور اسی طرح ہندوستان کے اندر اکبری ایک فرقہ بنا، اس کے بھی علماء نے جہانگیر کے جو اس کا بیٹا تھا اس کو سرزنی کی، اسے سمجھایا، اس نے اپنے باپ کے اس فتنے کو ختم کر دیا. ہمایوں نے بھی اس طرح اس نے فرقہ بنایا رافضیت کا، اسے یہاں ہندوستان سے خط نکال کر ایران میں بھیج دیا. وہاں پر اس نے جو تہذیب و تمدن تھا وہ لے کر ہندوستان میں آیا، اس نے آ کر ہندوستان کے اندر رافضیت کا وہ پرچار کیا. حالانکہ ایسا پہلے نہیں تھا، ہندوستان کے اندر رافضیت کا یہ فتنہ نہیں تھا. وہ جب ایران گیا، جب آیا واپس، اس نے رافضیت یہ لے کر آیا، لوگوں کے اندر وہ رافضیت راسخ کرنے لگ گیا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب میں ہر چیز پر قادر مطلق ہوں، میرا دل جو چاہے میں کر سکتا ہوں، آپ کے ذمہ میں نہیں ہے، میں ہر چیز کرنے پر قادر ہوں. اگر کسی کو چاہوں میں معاف بھی کر سکتا ہوں، بخش سکتا ہوں، میری مرضی میں ہے. چاہے میں ابو جہل کو بخش دوں، چاہے میں ابو لہب کو بخش دوں، جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب. اگرچہ میں نے فرما دیا میں بخش سکتا ہوں، لیکن بخشوں گا نہیں، کیونکہ میرا فیصل اٹل ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں مشرکوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو بندہ شرک نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ گناہ ہوں گے تو ان کو میں معاف فرما دوں گا، شرک والے گناہ کو میں معاف نہیں فرماؤں گا. اب جو بدعات ہیں، رسومات ہیں، جو شرک ہیں، تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان سے بچائے رکھے. تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر، کیونکہ جب ہم اب ایک کام میں ماہر ہوں، فن میں ماہر ہوں کسی کام میں، حتیٰ کہ دکاندار بھی دوسرے دکاندار کا نام لینا بھی گوارہ نہیں کرتا کہ گاہک آ کر مجھے اس کی دکان کا یہ حوالہ کہیں، وہ تو ٹھیک ہے، تو غلط ہمیں سامان دیتا ہے. ہم دوسرے کا نام بھی گوارہ نہیں کرتے، صرف تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، ماہر فن ہونے میں ہم نام نہیں لیتے.
تو اللہ رب العزت تو کہاں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک، میں اکیلا ہوں۔ شرک سے اللہ رب العزت کو بڑی غصہ آتا ہے، اللہ رب العزت مشرکوں کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ یہ فیصلہ اٹل ہے، تو اللہ رب العزت نے معاف نہیں کرنا، کر لے تو اس کی مرضی ہے، کر سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں۔ تو اس آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخش دے جس کو چاہے اور عذاب دے جس کو چاہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز مہربان بخشنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی شرک والی موت سے ہمیں بچائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام، جب تک اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے تو اسلام پر ہی باقی رکھے۔ وَأَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور جب ہمیں موت دے تو ہمیں ایمان والی موت دے۔ بھئی یہ دنیا ہے، 2 دن کی زندگی ہے، گزر جانے کے بعد جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی پھر ہمیں پتہ چلے گا اللہ کیا ہے، اللہ رب العزت کا کلام کیا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال احادیث مبارکہ یہ کیا تھی، پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ بار بار یہی الفاظ میرے ذہن میں ہر وقت یہی رہتا ہے، پھر ہم کل اس وقت یہی کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے، آج ہم سے کسی سوال نہ ہوتا۔ تھوڑا سا گناہ کرنے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں یار اگر ہم اس دنیا کے اندر کوئی گناہ کریں گے تو ہمیں پوچھے سزا ہوگی تو ایک دوسرے کو ہم چھڑوا لیں گے، والدین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ہمیں چھڑوا لیں گے، کچھ نہ کچھ سزا ہوگی، ختم ہو جائے گی، جو کچھ ہوگا ہم بھگت لیں گے، لیکن کل کی زندگی میں ہمیں کون چھڑانے والا ہوگا؟ کل دوزخ میں جب جائیں گے تو کون ہمیں چھڑانے والا ہوگا؟ ہم فرشتوں سے پکار کر کہہ رہے ہوں گے تو وہ یہی ہمیں دھکے دے کر کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تمہارے پاس کتاب نہیں تھی، ساری زندگی تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی اطاعت کو جھٹلاتے رہے، نافرمانی کی، آج تم اس کے در پر آ رہے ہو، آج تمہاری وہ آواز سننے والا نہیں ہے۔ آج ہم اللہ رب العزت کو ہم اپنی آواز پہنچا دیں جتنا ہو سکے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جتنی ہمیں آج نیکیوں کی توفیق ہوگی تو اگلے مہینوں میں بھی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عافیت و ایمان والی نصیب ہو۔